میں سمجھتا ہوں کہ بعض واقعات قرآن میں بڑے تفصیل سے رب نے جو رکھے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آخر نوح کے بیٹے کو ہدایت کیوں نہیں ملی، کیوں مشرک مرا؟ وہ نوح جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ بڑے ہی شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نوح نام ہی اس وجہ سے پڑا کہ وہ اتنا روئے۔ نوحہ کہتے ہیں رونے والی کو، نوحہ میت پہ رونے کو بھی نوحہ کہا جاتا ہے، عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے نوح نکلا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نوح نام ہی نوح پر اس وجہ سے پڑا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنا روئے کہ انہیں آنکھوں سے ایک لکیر یہاں ایسے پڑ گئی تھی پانی بہ بہ کے، اور دوسری طرف ایسے پڑ گئی تھی، دو لکیریں انہیں کیا ہے، جس طرح پتھر پہ کیا ہے قطرہ 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 گرتا ہے تو پتھر پہ نشانی بن جاتی ہے، اسی طرح ان کا پانی آنسو جو نکلا تو گوشت پر ان کے لکیریں بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے رب نے انہیں نوح کا خطاب دیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کا 950 سال کا حصہ، 950 سال، آج تو ہمارے 50 سال بھی نہیں ہوتے، اس سے پہلے ہی بیڈ ریسٹ ہوتا تھا بن جا، 40 میں اسے بلڈ پریشر شوگر فلاں وہ تو ہے ہی رہتی، 50 میں پڑ جاتا، اور 5 سال ادھر ادھر کیا ہے، جتنی بد دعائیں لوگوں کی لگی ہیں سب خلاص کر کے 55 میں پہنچ جاتا، اس سے زیادہ اسے ملتی نہیں، ہاں 50-60 سال کی زندگی ہو کے رہ گئی۔ ہاں جو پرانے ہیں ماشاءاللہ وہ ہے، آج کی یہ نیٹ کی زندگی تو برباد کر کے رکھ دی ہمیں۔ تو یہ تو صرف عبادت اور دعوت میں جو لگا وہ زندگی کتنا ہے پتہ ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم ہزار سال ہم نے نوح کو کیا ہے دعوت کے لیے بھیجا۔ 950 سال کی دعوت رہی، 950 سال کی دعوت، اگر 50 سال میں بھی نبوت ملی ہوگی تو 1000 سال ہو ہی گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 1050 سال جیے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کے جیے ہوں، اس زمانے میں زندگیاں لمبی تھی۔ تو اتنی بڑی دعوت اور اتنی بڑی کاوش ہونے کے باوجود بھی آخر بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ بھیج دیتا تو کیا ہوتا، لیکن جب یہ سوچ غالب آتی ہے تو یہ سوچ آتی ہے کہ پھر کی خطرناکی لوگوں پر قیامت تک کے لیے کیسے واضح ہوتی، تو رب نے ایسے واقعات قرآن کے اندر رکھ دیے کہ تم کبھی اس کو بھول نہیں سکتے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ہاں یاد رکھو، حضرت نوح کے تمام کارنامے ایک طرف، لیکن شرک کیا ہوا بندہ سامنے تھا جو کہ خود کا بیٹا تھا، باوجود دعا کرنے کے، رونے کے، گڑ گڑانے کے، رب نے معاف نہیں کیا۔ جاؤ جا کے پڑھو سورہ ہود کے ان تفصیلات کو جو انبیاء کے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، بڑے ہی دردناک ترین ہیں۔ اگر آپ کہیں تھوڑا سا کہیں گہرائی کے ساتھ، فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے آج توحید کی ہدایت جو ہمیں دی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کو لے کے تم رات دن جو سو کے گزارتے ہو، دعوت نہیں، بولنا نہیں، کماؤ کماؤ، جماؤ جماؤ، کیا لے کے جانا ہے؟ نہ قبر میں الماری ہے، نہ تمہارے کفن میں جیب ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تم نہ نکلو گے تو تمہارے اپنے سگے اور تمہارے اپنے بچے تمہیں اٹھا کے مٹی کے اندر دفن کر کے چھوڑیں گے۔ ہے نہیں حقیقت؟ پھر کہاں گم ہو جاتے ہو؟ کیوں رب کو بھول جاتے ہو؟ کیوں یہ خطرناک ترین گناہوں کو بچتے اور دوسروں کو بچانے میں اپنی زندگی صرف نہیں کرتے ہو؟ جو بچ گیا وہ کائنات کے اندر سب سے سعادت مند، سب سے بہترین مخلوق بن گیا۔ جو اس میں گر گیا گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہو گیا۔ اولئک ہم
شر البریہ. مشرک کون ہے؟ مشرک وہ ہے جو گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ اولئک ہم شر البریہ، مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں. اور فرمایا موحدین کے بارے میں اولئک ہم خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق کوئی ہے تو وہ اللہ ایک پر عبادت، ایک پر کیا ہے عقیدہ رکھنے والی انسان اور انسانیت کی قوم ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ گناہ ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے.